نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی نبی کے اصحاب جیسے ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے ایسا جیسا بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، غور سے سنو بے شک وہی جاہل و بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان سے ملتے، ایمان والوں سے ملتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ پلٹتے اپنے شیطانوں کی طرف یعنی سرداروں کی طرف تو قالوا، کہتے وہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو وہاں گئے تھے مذاق بنا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا اور چھوڑ دے گا ان کو سرکشی کی وجہ سے گڈھے میں، اسی میں بھٹکتے پھریں گے، وہ یہ تردد میں رہیں گے، حیرانی میں رہیں گے۔ پہلی آیہ کریمہ ہے یا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا گیا ان سے آمنو، ایمان لاؤ، کیسا؟ ویسا جیسا اصحاب نبی ایمان لائے، اچھی راہ دکھا دی۔ اگر میں اس لکھی ہوئی عبارت سے ہٹ کے ہی بولوں تو بہت ساری باتیں ابھی معلوم ہو رہی ہیں اس پہ کہ ایمان ہم کو کس طرح کا لانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کس ایمان کا مطالبہ کر رہا ہے، کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہے اور آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں، سیدھے بتا دیا کہ ایمان کیسا لانا ہے، تو اس کی وضاحت کرنی پڑتی لمبی چوڑی، کے بجائے ایسا ایمان لاؤ جسے اصحاب نبی ایمان لائے ہیں۔ اب وہ جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے، ان پر غور کیجئے کہ ان کا ایمان کیسا تھا۔ آنکھ خود رکھتے تھے اور حضور کی چشمان مبارک بھی ظاہری اعتبار سے سامنے تھی، لیکن جس بات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے یہ خاموشی سے سنتے اور اس کی تصدیق کرتے۔ حضور نے کہا کہ میں چند لمحے میں بستر سے اٹھا، براق پہ سوار ہوا، مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ وہاں نبیوں کی جماعت تھی، وہاں میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوا میں، وہاں سے ایک سواری مجھے ملی، میں اوپر گیا اور وہاں جبریل امین نے ایک دروازہ آسمان کا کھلوایا، وہاں حضرت آدم کی ملاقات ہوئی، بیان کرتے جا رہے ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ، اے آقا آپ سچ فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، آپ کا جانا ہماری طرح کا نہیں ہے، آپ ہماری طرح نہیں ہے، آپ کو اللہ نے بلایا، بالکل جا سکتے ہیں، اوپر جانا آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں کہاں تک گیا؟ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی نہ چکا چوندھ ہوئی۔ ہاں صدقت یا رسول اللہ، آپ سچ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول، کہ خود ہی ہو گئے صدیق۔ تو ایمان لاؤ عیسیٰ جیسا کہ نبی کہہ رہے ہوں تو مت سوچو کچھ بھی۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا جب مردہ قبر میں اتار دیا، بالکل سامنے کی چیزیں ہیں،
اور ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، لوگوں سے ذکر سنتے ہیں. یوں ہی کہا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی روشنی میں، کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہیں لکھتے ہیں، ایک بائیں کندھے پر ایک دائیں کندھے پر. ہے دیکھا آپ نے؟ نہیں؟ یقین ہے کہ نہیں ہے نا؟ ایک بدی لکھتا ہے، ایک اچھا نیکی لکھتا ہے، اعمال نامہ لکھتا ہے، رجسٹر دکھتا ہے. یہی ان کرامن کاتبین پر غور کیجئے تو نبی کی فضیلت واضح ہو جائے گی کہ امتیوں کے کندھے پر وہ فرشتے ہیں جو ہر زبان کے جاننے والے ہیں. میں اردو میں غلطی کروں تب وہ لکھے گا فرشتہ، اور کوئی عربی میں غلطی کرے جب بھی کوئی انگلش زبان کا استعمال کرے، اگر زبان ساری نہیں جانتے کرامن کاتبین تو آپ گالی بکیں اور دعا سمجھیں گے. پھر اسے کوئی عربی زبان ہوتی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، لیکن اللہ کا احسان دیکھیے اور انعام دیکھیے کہ جس کے کندھے پہ ہوتے ہیں اس کی زبان جانتے ہیں. تو سارے کرامن کاتبین بندوں کی زبان جانے، اور حضور کو صرف عربی آتی ہے نہیں نا. یوں ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب مردے کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر برابر کر دی جاتی ہے، لوگ وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں. معلوم ہے تم لوگوں کو؟ منکر نکیر ہے معلوم؟ ہاں بھائی، کتاب میں پڑھایا، پارٹ ٹائم پڑھایا تھا. وہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ان کو نکیرین کہتے ہیں. 2 فرشتے کس طرح آتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیان فرما رہے ہیں. وہ آتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، قوی ہیکل ہوتے ہیں، یعنی جسم بھاری بھرکم ہوتا ہے، آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں، بہت طاقت والے ہوتے ہیں، بڑا وزنی گرز لے کے آتے ہیں اور مردے کو جگاتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اوپر ہی ہیں، آپ بھی اوپر ہیں. یہ آتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے کی اطلاع دے رہے ہیں. یہ کیسے؟ جب ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی تو آپ کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ خاموشی سے سن رہے ہیں. آتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں. من ربو کا، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور ما تقول فی شان حضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو عالم دنیا میں ہیں. جس وقت بیان فرما رہے تھے صحابہ سے، اس وقت تو عالم دنیا میں تھے نا. اور صحابہ سن رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے جو نہیں ہے وہ سب دوسرے کو بیان کرنے کے لیے خود کہہ رہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور جنہوں نے سنا سامنے تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر آگے بڑھا کے کہاں تک پہنچا رہے ہیں؟ حدثنا کہہ کے کہ حدیث بیان کی ہم نے فلاں سے، فلاں سے، فلاں سے، یہاں تک عبداللہ اسماعیل بخاری سے، بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں. تو وہ اتنی لمبی قطار بیان کر رہے ہیں، یقین ہے جبھی تو بیان کر رہے ہیں. ایسے بالکل سیدھی بات، تو الجھن تو بولیے گا فوراً کہ زمین چیر کے آ رہے ہیں فرشتے، 2 فرشتے سوال کر رہے ہیں. کہیں کوئی سوال نہیں کرتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنا بتا رہے ہیں، آپ ان کا سوال کرنا بتا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے، جانتے تھے کہ ہمارے آقا مولا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی نظر بیک وقت عالم برزخ میں بھی ہے اور عالم دنیا میں بھی ہے، اور لوح محفوظ تک دیکھتا ہے. جواب بیان کریں کہ وہ اس سے سوال کیا تو یہ جواب دیتا ہے. اور جب پوچھا جاتا ما تقولو فی شان حاضر رجل، کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کہتا ہے کہ وہ انہی کو کلمہ پڑھا تھا ہم نے،
انہی کے ذریعے سے اللہ تجھ کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، میں اللہ کو اللہ جاننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہوں۔ اتنا یقین اس کو بھی ہے۔ اور کیا وہاں سوال کرنے میں حضور دکھتے ہیں؟ عربی گرامر سمجھا دوں، بالکل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے۔ حضور عالم دنیا میں ہے، وہ کیا کہتا وہ فرشتہ؟ ما تقولو فی شان حاضر رجل، تم کیا کہتے ہو اس مرد کے بارے میں؟ ایک دنیا سے دوسری دنیا کا فاصلہ ہے۔ حاضہ عربی گرامر میں قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حاضر الکتاب، یہ کتاب۔ اگر یہ دور ہے تو ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ تو ذالکہ کا استعمال نہیں، حاضہ کا استعمال ہے۔ تو مردے سے قریب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، چاہے جو کیفیت بیان کی جائے، بیان کرنے والے تعویل کرتے ہیں، وہ شبیہ پیش کر دی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دکھا دیا جاتا ہے، کہا کیجئے جو تعویل آپ کر رہے ہیں ان ساری تعویلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں۔ کتنا خوش نصیب وہ ایمان والا ہے جو اس وقت بھی دیکھے، تمنا اوپر رکھتا تھا، دیکھے اور پہچان لے اور کہے کہ ہاں یہی ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عالم دنیا میں رہ کے جب عالم برزخ میں دکھے آقا، اور پوچھنے والے فرشتے نے دکھا کے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تم، تو اب اندر ہیں تو کیا ہم کو نہیں دیکھتے ہوں گے؟ اسی لیے صحابہ کرام کا یقین و ایمان تھا کہ جب اس آیت کریمہ کو پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں جاتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں اور اے محبوب تیری بارگاہ میں آئیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں، لَوَجِدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ البتہ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہے نا۔ صحابہ کرام میں اگر اس طرح ہوتا تو بارگاہ نبوی میں جاتے وصال کے بعد اور وہاں اپنا معروضہ پیش کرتے، تو قبر تک جا کے ان کا کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ان کی طرح ایمان رکھو کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہو تو ان کی بارگاہ میں جا کے معروضہ پیش کرو گے، سنیں گے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں سنتے، وہاں جا کے مت کہو، تو زیادتی کر رہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے آمنو کما آمن الناس۔ مخاطب تو دوسرے ہیں، سنیے وضاحت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مِنْ طَرْفِ الْمُؤْمِنِينَ بِطَرِيقِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان سے کہا گیا، منافقین سے کہا گیا مومنوں کی طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقے پر، تاکہ اتمام للنصح، نصیحت کی کمپلیٹ ہو جائے، پورا کرنے کے لیے، مانے نہ مانے، اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنے والا ثواب پا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی؟ امر بالمعروف کرتے تھے، نیکیوں کا حکم دیتے تھے، نیکیوں کے کرنے کا، اور برائیوں سے روکتے تھے۔ ان سے بھی کہا، اس اعتبار سے انہیں مخاطب کیا تاکہ وہ نصیحت کا اتمام ہو جائے، اور اکمال الارشاد اور ہدایت کی بھی کامل و مکمل ہو جائے، کہ یہ نہ کہیں کہ ہم سے کہا نہیں گیا، ہم نے ان سے کہا۔ اس لیے کہ ایمان مکمل کم ہوتا ہے، فَإِنَّ كَمَالَ الْإِيمَانِ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ، ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے دونوں امروں سے، ایک کرنے سے، دوسرا نہ کرنے سے۔ اگر کہا جائے تو بھی اور نہ کہا جائے جب بھی، جس چیز کو منع کیا گیا ہے من جانب اللہ اس کو مت کرو، اور جسے کہا گیا ہے
اسے کرو. ان دونوں کا مجموعہ ہے ایمان. مجموعہ سمجھتے ہیں نا, دونوں کا اکٹھا کر دینا. بغیر اس کے کوئی چانس نہیں ہے کہ ان دونوں پر عمل کیے بغیر ایمان بھی مکمل ہو. جن چیزوں سے روکا گیا ہے, یہ اردو سمجھ میں آتی ہے نا, جن چیزوں سے روکا گیا ہے اسے رکنا, اور جن چیزوں کے کرنے کو کہا گیا ہے اسے کرنا, اس کا نام ہے ایمان. یہ مکمل ایمان ہو گیا. اور پھر کہتے ہیں الاعراض عما لا ينبغي, بمجموع امرین بمانا الاعراض عما لا ينبغي, ہٹ جانا اس چیز سے جو مناسب نہیں ہے, باز رہنا اس چیز سے جو مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پر شراب مناسب نہیں ہے, جوا مناسب نہیں ہے, اس سے ہٹ جانا. کسی کا مال غصب کرنا مناسب نہیں ہے, تو اما لا ينبغي سے ہٹ جانا. اور وہ کیا ہوا, المقصود ہو بقولہ تعالی لا تفسدوا فی الارض, اللہ کے اگلے قول میں اعراض کرنا, ہٹ جانا کہ مت فساد کرو زمین میں. والاتیان بما ينبغي, اور لانا اس چیز کا جو مناسب ہے, یعنی کہ جس کے کرنے کو کہا گیا ہے اسے کرنا. اور وہ مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول سے آمنو کما آمن الناس, یعنی ایمان لاؤ اللہ پر اور قیامت کے دن پر. یا ایمان کا کام کرو کیسا, جیسا کہ لوگوں نے کیا, یعنی ایمان لائے, ایمان لانا, ایمان لاؤ, ایمان لانا جو مماثل ہو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بس ختم, حدیث میں فلاں بات ہے, تعویل مت کرو, اپنی ٹانگ مت اڑاؤ. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عقل میں نہ سمائے تو کم از کم معجزہ ہی سمجھیے. اس لیے کہ خارق للعادت جسے کہا جاتا ہے, جو جسے عقل تسلیم نہ کرے, نبی سے سرزد ہوتی ہے. مان لیجیے اگر بھیجے میں بات آتی ہے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس لیے قرآن تو کہتا ہے افلا تعقلون, کیوں نہیں عقل رکھتے ہو, سوچتے کیوں نہیں. افلا تتفکرون, کیوں نہیں غور کرتے. افلا تسمعون, کیوں نہیں سنتے, سنو گے. افلا تبصرون, کیوں نہیں آنکھ کا استعمال کرتے, دیکھتے. دیکھو گے, سوچو گے تو اسلام سمجھ میں بھی آئے گا, سوچنے سے بھی. اسی کی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے, بندے کا فرمان نہیں ہے. اچھا, ناس کون ہے؟ کہتے ہیں ایک تو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا تھا, دوسرے والمراد بالناس عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی. یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف حاضر ہوئے اور چہرے کو دیکھ کے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, اور اس پر ایمان لائے. ایمان لائے. جو ساتھ میں لوگ آئے تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو ان کی طرح ایمان لاؤ جیسا عبداللہ ابن سلام نے, ان کے ساتھیوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان کے لیے ہم کو بھٹکنا نہیں ہے, صحابہ کرام ہی سے ایمان سیکھنا ہے. اور کیا حضور نے بھی ایسا کہا؟ یہ تو قرآن کی آیت کی وضاحت ہے کہ ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا. اصحابی النجوم بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے. اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, یہ جو میرے صحابہ ہیں یہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جن کی, کچھ لوگ تقسیم کرتے ہیں, تقسیم نہیں کرنی چاہیے, جن کی پیروی کرو گے ہدایت پر ہوگے. اس لیے کہ ان کا عمل گمراہی پر نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں کلہم عدول, سب کے سب سچے ہیں. کسی صحابی پر
انگشت نمائی نہیں کرنی چاہیے. ہر صحابی اللہ کی بارگاہ میں اتنا معظم و محترم ہے کہ کوئی شخص اب گھس ڈالے اپنی عبادت کر کے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 150 سال کی زندگی دے دے اور اعضاء و جوارح اس کے مضبوط ہوں اور 5 وقت نماز پڑھتا ہو، جو ذمہ داریاں ہیں فرائض کی وہ سب ادا کرتا ہو، حج ادا کیا، زکوٰۃ دیتا رہا اور نوافل کی کثرت کرنے والا ہو، دن کو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، روزہ رکھ کے، رات کو جگ کے نفلوں کی بھرمار کرتا ہو، اس طرح سے زندگی پوری گزارنے والا ولی تو ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا. صحابیت کے لیے شرط ہے چہرہ انور کا دیدار. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے انسان ہیں جس دور میں ظاہری حیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملاقات نہیں ہوئی، گئے. ماں نے نکلتے جاتے وقت اتنا کہہ دیا کہ دیر مت کرنا. آئے صحابہ کرام سے پوچھا کہ حضور کہاں ہیں، آقا کہاں ہیں؟ کہا آپ بھی ابھی اٹھ کے حجرے میں تشریف لے گئے. آئیں گے؟ ہاں کچھ دیر میں آئیں گے. کھڑے رہے تھوڑی دیر. یاد آیا کہ ماں نے کہا تھا دیر مت کرنا، اور ابھی چلے گئے. کچھ سوچا آپ نے، اگر دیکھ لیتے تو صحابی کہلاتے نا، تھوڑی سی دیر کر لیتے تو صحابی رسول کہلاتے. وہ چلے گئے اور چلے گئے. پھر یمن سے نہیں آ پائے، حضور کا وصال ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی. صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں. لیکن تابعی کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ مِنْكُمْ رَجُلٌ، بہترین تابعی تم میں کا ایک آدمی ہے جس کا نام یقال لہ اویس القرنی، جس کا نام اویس قرنی ہے. حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، حضور کو کیسے معلوم؟ یعنی ہم حضور کی نظروں سے غائب نہیں ہیں، ہم خود سمجھتے ہیں. یعنی ہماری عقل غائب ہے، صحیح ڈھنگ کا فیصلہ نہیں کر پاتے، ورنہ حضور ہمیں دیکھتے ہیں. اور کہا عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ عنہما سے کہ ایسی شکل تھی، پورے جسم پر سفید داغ تھا، دعا کرنے سے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن 1 درہم کے برابر ہتھیلی پر ہے، پہچان ہے اس کی. جانا اسے میرا ہی پیرہن دے دینا، لباس دو گے لباس تو سجدے میں جائے گا، میری امت کے لیے دعا کرے گا. اور میری امت کی تعداد بھیڑ سے کسی قبیلے کے ذکر کی فرمایا آقا نے، میں اس پر اب کو نہیں لیا تھا، لیکن بخشش کروائے گا میری امت کا. اتنا مرتبے والا حضور بیان فرما رہے ہیں. یہ ڈھونڈتے گئے یمن میں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ملاقات نہیں ہو پائی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دور تھا، اس میں گئے، ملاقات کی، پیراہن دیا. جو کرے گا کہا تھا سجدے میں جائے گا، لباس پاتے ہی سجدے میں گئے. پھر آپ سوچو، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. پڑھو کم از کم تو، جو آقا فرمائے اسی کو تو حدیث کہتے ہیں. تو ایمان لاؤ ایسا جیسا صحابہ کرام ایمان لائے. ان کی آنکھوں سے جو چیز اوجھل ہوتی تو بھی تسلیم کرتے، دکھے نہ حضور بیان فرمائے تو مانتے تھے. اسی لیے یہ ہر اعتبار سے ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدر پہ چلنا ہدایت ہے. باقی لوگوں کا بڑا لمبا چوڑا ہے. اگر کہا جائے کہ یہ وجہ نہیں پوچھتے تھے، ہجرت کی رات تشریف لے گئے ابو بکر صدیق کے ہاں، کہا تم چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں، اس کو نہیں جاؤں گا میں، بڑے خطرے کی بات ہے. کہا نہیں، ساتھ ہو لیے. حضرت علی سے کہا بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح اٹھ کے امانتیں رکھی ہوئی، میری رکھی ہوئی امانتوں کو جس چیز کی اسے دے دینا. حضرت علی انکار کیا. بتائیے دونوں میں خطرہ تھا کہ نہیں؟
تو ایمان لاؤ ایسا جیسا صحابہ ایمان لائے، ایسا ایمان لاؤ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی اہم شخصیتیں ہیں. تو کبھی بھی بھول کے بھی ان کی توہین نہیں کرنا چاہیے. کچھ چیزیں بظاہر آپ کو دکھیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں. کچھ کی ضرورت تھی ان سے حضور وہی کا کتابت کراتے تھے، کچھ کی ضرورت تھی ان کو آپس میں بٹھا کے چبوترے پر آ کے علم دین بتا دیتے، لوگوں تک پھیلاتے. تو جیسے جیسے جس سے جو ضرورت تھی، جیسے استعمال کرنا تھا، ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے، اس پر یہ عمل کرتے تھے. کمی کوتاہی مت ڈھونڈیے. ان کی محبت اور ان کی لگن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ان کا زندگی کا شیوا تھا. اس بنا پر اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو ان میں سے کسی کو صحیح اپنا لیں گے تو ہدایت پر ہیں. اس لیے گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو آمنو کما آمن الناس، لیکن جواب سنیے اور سر دھنیے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، منافقین کی طرف سے جواب ملا کہ بول اٹھے یہ کیا ہم ایمان لائے ایسا جیسا بیوقوف لوگ ایمان لائے، جاہل لوگ ایمان لائے. اتفاق سے وہ ان کا اشارہ ہوتا تھا کہ جو مومن ہوتے تھے تھوڑا کمزور ہوتے تھے مالی اعتبار سے، تو یہ کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں، ایسا ایمان ہم کیوں لائیں. یہ جواب ملا. مفسر کہتے ہیں کہ جواب تو انہوں نے دیا لیکن دل میں دیا. اللہ نے بیان کر دیا تو ہاں اللہ نے پردہ پوشی نہیں فرمائی اور ان کے اندر کی بات بیان کر دیا. اس سے حق حاصل ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے. عقل عجیب چیز ہے. دیکھیے ایک حکایت بیان کی ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ایک چیز ایسی ہے ہمارے ساتھ اگر نہ ہو تو ہمارا جسم سب کچھ ہوتے ہوئے بیکار دکھائی دیتا ہے. اس کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے 3 تحفہ لے کے، تین گفٹ لے کے آئے. 3 سب سے اچھی زبان یہ ہے، تحفہ یعنی گفٹ لے کے آئے. علم، حیا اور عقل، 3 چیزیں لے کے آئے حضرت جبریل امی. فقال یا آدم اختر، اے آدم اختیار کر لو، پسند کر دو ان 3 میں سے جو تمہیں پسند ہو، 3 میں سے ایک لے لو آپ. واختار العقل، حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو لے لیا. تو حضرت جبریل امی نے کہا 3 لایا تھا، ایک لے لیا. فاشارہ جبرائیل علیہ السلام الی العلم والحیا، اشارہ فرمایا جبریل امی نے علم اور حیا کی طرف کہ تم لوگ چلے جاؤ، جہاں سے میں تمہیں لایا ہوں وہاں جاؤ اپنے ٹھکانے. تو علم اور حیا نے دونوں نے کہا کہ ہم عالم ارواح میں اکٹھا رہتے ہیں، یعنی عقل، علم اور حیا، یہ تینوں میں سے ایک کو جب لے لیا تھا تو 2 ہی بچے تھے نا، کون؟ علم اور حیا. ان دونوں نے کہا کہ ہم عقل کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، چونکہ عالم ارواح میں ہم اکٹھا رہتے ہیں تو جہاں رکیں گے اکٹھے ہی رہیں گے. اور کسی طرح ہم الگ ہونا پسند نہیں کرتے، تو ہم اتباع کریں گے عقل کی جس طرح سے ہوگا. حضرت جبریل ابھی خاموش رہے. پھر کہا ٹھیک ہے رک جاؤ، لیکن جگہ چاہیے نا، تو عالم ارواح کی چیز ہے، یہاں کہاں. تو حضرت جبریل علیہ السلام کو جواب دیا. آپ مصلحت دیکھیے، پہلے پورا واقعہ سن لیجئے پھر مصلحت دیکھیے.
کہ ہم یہی رہیں گے، تو حضرت آدم کے پاس رہیں گے. تو جگہ عقل نے جگہ لے لی دماغ کی، عقل دماغ میں چلی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے، اور علم دل میں چلا گیا، اور حیا آنکھ میں آ گئی. یہ ہے روایت. اب آپ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو عقل کو لینے کا فیصلہ فرمایا وہ کہاں تک درست ہے؟ مفسر نے تو بیان کر دیا. کسی کے پاس ایک من علم ہو تو کہتے ہیں یک من علم رہا 10 من عقل باید. ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اگر عقل نہ ہو تو علم کا فائدہ؟ علم ٹکے گا اس کے پاس؟ نہ. پڑھانے کی کوشش کی جائے کہ پڑھے گا وہ؟ نہیں. اور عقل نہ ہو تو حیا بھی نہیں ہوگی. یہ بیچارے عقل سے کچھ کمزور پیدا ہو جاتے ہیں تو نہ کپڑے کا خیال ہوتا ہے نہ سطر پوشی ذہن میں ہوتی ہے کہ کس چیز کو چھپانا چاہیے کس چیز کو کھولنا چاہیے. تو عقل لے کے حضرت آدم علیہ السلام نے کتنا صحیح فیصلہ فرمایا. علم کا سارا فیصلہ اگر پلٹ کے کسی کے پاس بہت علم ہے اور عقل نہیں ہے تو گڑبڑ کرے گا، میں کچھ کا کچھ بولے گا اور فساد پیدا کر دے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب علم دے تو اس سے کئی گنا زیادہ عقل دے. سمجھ نہیں پاتی جہاں ویکنیس ہوئی عقل کی، اور جب ہوئی سب کچھ کے باوجود بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اس سے اتنی غلطی نہیں ہوگی، ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ کمزور ہونے لگتی ہے. جب وہ صحیح رہے گی تو صحیح رکھ پر صحیح ڈھنگ پر روکے رکھے گی کہ علم تمہارے پاس ہے، عمل علم والا کرو. اگر علم سے ہٹ کے کرو گے تو تمہیں لوگ بیوقوف کہیں گے. عقل بار بار نشاندہی کرے گی، سمجھائے گی کہ ایسا مت کرو، نہیں تو پڑھ کے بھی لوگوں کے ہنسنے کا سبب بن جاؤ گے. تو بڑی پیاری بات لوگوں نے کہی کہ ایک من علم رہتا ہے نقل باید. اگر پلٹ کے ہے 10 من علم کسی کے پاس ہو، 10 من علم ہو اور 1 من عقل ہو تو جائے دوسرے کو آ رہے ہیں، یہ خود فیصلہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. اور نہیں فیصلہ صحیح کرنا خود کی جہالت ہے، عقل کی بات نہیں ہے. عقل کا استعمال کرتے تو ایسا نہیں کرتے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل دی اور اس کا فیصلہ انہوں نے عقل کے لیے کیا کہ عقل چاہیے، عقل استعمال کروں گا تو یہ دونوں کے دونوں میرے ساتھ رہیں گے. اور عقل نہیں رہے گی تو نہ علم رہے گا نہ حیا رہے گی. تو آمنوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. یعنی نہ ہم ایسا کریں گے جیسا وہ لوگ کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا الا انہم هم السفہاء، بے شک وہی، آنکھ کھول کر سنو، غور کرو، سنو، خبردار، بے شک وہی جاہل و بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں رکھتے اس بات کا. اور جب وہ ملتے ہیں اپنے لوگوں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ، ایمان والوں سے جب نکل کے جاتے ہیں وہ لوٹتے الی شیاطینہم، یعنی اپنے سرداروں کی طرف. انہیں قرآن نے شیطان کہا، برے کو برا کہا قرآن نے شیطانوں کی طرف، یعنی ان کے سرداروں کی طرف. قالوا انا معکم، تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں دین میں. انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ مذاق بنا رہے تھے ایمان کا اظہار کر کے. آمنا آمنا بطور مذاق ہم کر رہے تھے. حقیقت حال یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو قرآن سمجھنے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا جو ہمارے روزے گزر رہے ہیں پروردگار عالم
ان روزوں کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما، اور اسی کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ہمیں جو مریض ہوں ان کو شفائے کلی عاجل عطا فرما، اور جو مقروض ان کو بارک قرض سے سبک دوشی عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، زندہ رکھ تو حضور کا بنا کے زندہ رکھ، اٹھا تو حضور کا بنا کے اٹھا۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔